السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا سعید احمد شاہ شبلی صاحبال رحمہ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، شیئر کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبیل سعید احمد صاحب شبلی ابن مولانا قائم الدین ہندوستان کی مشہور ریاست فریدکوٹ کوٹ میں 10 ذی الحجہ 1313 ہجری بمطابق 1896 کو ایک علم دوست اور ممتاز رئیس خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ تقریباً 3.5 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے دادی صاحبہ نے آپ کی پرورش شروع کی اور اپنی ایک عابدہ زاہدہ ہمجولی غوث بی بی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجنے لگیں۔ آپ نے 5 سال کی عمر شریف میں قرآن پاک ختم کیا اور پھر پنجابی زبان میں شرعی مسائل پر مشتمل چند کتابیں پڑھ کر اردو میں اسلام کی پہلی، دوسری اور فارسی کی کچھ ابتدائی کتب حضرت علامہ مولانا قاضی محمد رکن الدین صاحب رحمہ اللہ علیہ قاضی اشہر اور خطیب و امام جامع مسجد فریدکوٹ سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دوسری جماعت میں آپ داخلہ لے لیا۔ صرف 20 دن بعد خداداد ذہانیت کے باعث تیسری جماعت میں آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ تیسری اور چوتھی اور پانچویں جماعت میں آپ نہایت ممتاز نمرات سے کامیابی حاصل کی۔ آپ کی خداداد ذہنی صلاحیت اور آپ کی محنت و مشقت کو دیکھ کر تمام لوگوں نے، تمام اسٹاف نے، اسکول کی انتظامیہ نے آپ کو یہ دیکھ کر محسوس کیا کہ آپ 9ویں جماعت کے قابل ہیں، تو آپ کو پروموٹ کر کے 9ویں جماعت میں بٹھا دیا گیا۔ اس دوران آپ اپنے اسکول کے ایک نامور فاضل استاد حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعلیم رحمہ اللہ علیہ عربی گولڈ میڈل سے بعد نماز ظہر عربی کا مروجہ تقلاب اور تفسیر جلالین مشکاہ شریف اور ترجمہ قرآن پاک پڑھنے لگے۔ کچھ عرصے بعد اورینٹل کالج لاہور میں منشی فاضل کے کورس کے لیے داخلہ لیا اور اپنی خداداد قابلیت کے باعث نہ صرف انگریزی امتحان کامیاب کیا بلکہ کالج کے پرنسپل وغیرہ نے آپ کا نتیجہ دیکھ کر ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ منشی فاضل کے بعد آپ نے مولوی فاضل کی تیاری شروع کی، لیکن بعض نوجوان احباب نے آپ سے اکتساب فیض کی خواہش ظاہر کی، جس کے پیش نظر شہر کی جامع مسجد میں شبینہ مدرسے کا آپ نے قیام شروع کیا۔ چنانچہ تعلیمی مصروفیات کے باعث آپ نے فاضل عربی کا پروگرام ترک کر دیا۔ آپ نے جن بزرگوں علماء مشائخ سے اکتساب فیض کیا ان میں حضرت پیر غوث محمد چشتی صابری رحمہ اللہ علیہ اور شاعر ربانی حضرت میاں شاعر محمد شرق پوری رحمہ اللہ علیہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا شبلی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف لطیف فضائل درود و سلام میں ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ شرق پور میں حاضر ہوئی اور اس سے قبل مسئلہ تقلید کے بارے میں کچھ تفکر تھا۔ چنانچہ حضرت میاں میر رحمہ اللہ علیہ نے از خود حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان کی تصنیف الانصاف کا صفحہ 68 نکال کر فرمایا، اسے پڑھو اور اس میں کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ ہندوستان والوں کے لیے واجب ہے کہ وہ حنفی مذہب میں رہیں۔ آپ نے اس واقعے کو اپنی کتاب فضائل صلاۃ و سلام میں تحریر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت پیر سید شاہ جماعت علی محدث علی پوری اور حضرت پیر علی حسین اعلی حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان، حضرت علامہ احمد مختار صاحب میرٹھی علیہ رحمت رضوان وغیرہ، اس کے علاوہ حضور مفتی سید دیدار علی شاہ الوری علیہ رحمت رضوان، حضرت مولانا مفتی مظہر اللہ صاحب مفتی اعظم دہلی، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت رضوان سے بھی آپ کو شرف خلافت و اجازت حاصل رہی۔ حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت رضوان، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، حضرت مولانا شیخ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمت رضوان، مجدد وقت حضرت مولانا محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ سے آپ کے قریب تعلقات رہے۔ آپ نے اکتساب فیض کیا۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ 1924 میں ماہنامہ شریعت جاری کیا، جس کے مؤلف تفسیر قرآن پاک قسط وار شائع ہوتی رہی۔ یہ ماہنامہ تقریباً 2.5 سال جاری رہا۔ اسلامیہ فیروز پور کینٹ کی جانب طرف سے بھی شائع ہونے والے ماہنامہ مشرق کے بھی آپ مدیر رہے۔ آپ کی خطیبانہ زندگی بھی عالی شان تھی۔ آپ بے مثال خطیب تھے۔ آپ نے جامع مسجد فریدکوٹ، جامع مسجد سرحانی کلاں ضلع امرتسر، جامع مسجد مکتر ضلع فیروز پور، جامع مسجد فیروز پور چھاونی عیدگاہ وغیرہ میں آپ نے خطابت وغیرہ کے فرائض انجام دیے۔ خطابت کے علاوہ آپ نے مختلف اسکولوں میں ناظم دینیات کے طور پر بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور اپنے فرائض ادا فرماتے رہے، جس میں گورنمنٹ ہائی اسکول فریدکوٹ، گورنمنٹ ہائی اسکول موگا، گورنمنٹ ہائی اسکول مکتسر،
گورنمنٹ ہائی اسکول شریانوالا، گورنمنٹ ہائی اسکول فیروزپور، مسلم ہائی اسکول راولپنڈی وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مختلف دینی مدارس کی سرپرستی کے علاوہ 3 سالہ رینالہ خرد میں علوم اسلامیہ کی تدریس بھی فرماتے رہے۔ آپ کے پاس ایک نادر کتب خانہ موجود تھا جس میں تقریباً بے شمار کتابیں تھیں۔ 1947 میں جب تقسیم ہند ہوا تو اس وقت آپ کی وہ کتابیں ضائع ہو گئیں۔ آپ جب ہندوستان میں قیام پذیر تھے اس وقت انجمن اصلاح المسلمین کے نام سے ایک تنظیم قائم فرمائی جس کے ماتحت سالانہ اجتماع بھی ہوا کرتا تھا۔ ماہنامہ شریعت اور ماہنامہ مشرق کے ادارت کے علاوہ کئی کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ تفسیر قرآن پہلی جلد، اشاعت نماز کلاں، خطبہ عید الاضحیٰ، خطبہ افتتاحیہ آل انڈیا نماز کانفرنس، مسائل عید الاضحیٰ، شب برات، تفسیر حروف مقطعات، جواہر البحار، ابرار الرکائز، کشف الستار، حسن الکلام فی فضائل صلاۃ والسلام، القول الثابت، البینات اور مسئلہ زکوٰۃ، فیوز رحمانی درج وجوب قربانی، 40 من احادیث سید المرسلین، سیرت غوث اعظم، سیرت بابا فرید، اشاعت نماز، دیدار مولا تعالیٰ، بے مثل بشر، محدثین ہند و پاک۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے کتابیں تحریر فرمائی۔ آپ سے بے شمار علماء مشائخ نے علمی اکتساب کیا، فیض حاصل کیا۔ ان میں سے حضرت مولانا غلام قادر اشرفی، حضرت مولانا علم الدین، مولانا عبدالحفیظ، مولانا عبدالعزیز وغیرہ کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ آپ نے ہجری کے اعتبار سے 90 سال عمر شریف پائی اور 1403 ہجری میں تقریباً 43 سال قبل آپ نے وصال فرمایا۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔